بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا تصور صرف نماز تک محدود ہے، صرف نماز تک محدود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں۔ فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں، اگر ان 10 میں حکم پورا کر رہا ہے، ان 10 میں حکم پورا کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اور اگر ان 10 میں سے کوئی حکم چھوٹ رہا ہے تو اس کا دین اس طرح ناقص ہے جیسا ایک سجدہ چھوڑ دینے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ ایک سجدہ چھوڑ دینے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ آپ ساری نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک سجدہ چھوڑ دیں، نماز ناقص ہو جائے گی۔ اس ناقص نماز سے ناقص نتائج مرتب ہوں گے، کیونکہ جو عمل ناقص ہوگا وہ عمل کرنے والے کے لیے بد دعا کرے گا۔ نماز کی بد دعا ہے، نماز کی بد دعا ہے نمازی کے لیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے۔ نماز کی بد دعا سب سے زیادہ اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے بگاڑا جاتا ہے۔ اسباب کے لیے نماز کو بگاڑا جاتا ہے، اس لیے کہ حج کا، زکوٰۃ کا، روزے کا عمل یہ تو کوئی زندگی میں ایک مرتبہ، اور زکوٰۃ اور روزہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو رکاوٹ اور دخل پیدا کرتا ہے نماز کے اندر، وہ روزانہ کی کمائی کے تقاضے یہ نماز کے اندر دخل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ سب سے زیادہ نماز کو بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے، کیونکہ اسباب اور عبادت میں تداخل ہے، اسباب اور عبادات میں تداخل ہے۔ جی ہاں، ایک کام میں لگو گے اگلی نماز کا وقت آ جائے گا، پھر کسی کام میں لگو گے دنیا کے، اگلی نماز کا وقت آ جائے گا۔ اسباب اور نماز میں تداخل ہے، اسباب اور نماز میں تداخل ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ بد دعا اسباب کی نماز جو ہے، اسباب کو نماز کی لگتی ہے سب سے زیادہ بد دعا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر یہ نماز کے ایک عمل کو چھوڑ دے تو نماز ناقص ہو کر بد دعا کرتی ہے نمازی کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص عبادات میں حکم پورا کرے اور معاملات میں حکم نہ پورا کرے تو اس سے بھی ناقص نتائج مرتب ہوں گے۔ حضرت فرماتے تھے جس طرح پریشانیاں اور حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں، اس طرح ناقص دین کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت الی اللہ کی محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر ضرورت میں، ہر کام میں اتباع سنت، ہر کام، ہر ضرورت میں اتباع سنت۔ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے، جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ لیکن اس زمانے میں تصور یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا، مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ اس لیے بے فکری سے کہہ دیتے ہیں، مسلمان اس لیے بے فکری سے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جھکنے کا مطلب صرف سجدہ کرنا اور عبادت کرنا ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ جب یہ بات بیٹھ گئی ذہن میں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے
تو یہ کہنا بھی بہت آسان ہے، یہ کہنا بھی بہت آسان ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ نہیں، جھکنا صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کھانے میں، پینے میں، بیاہ شادی میں، لباس اور شکلوں میں، کمانے خرچ کرنے میں، زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کے دل کا جھکاؤ سنت کی طرف ہے یا غیروں کے طریقوں کی طرف ہے. تو پتہ چلے گا کہ آپ نماز میں کہاں جھکے ہوئے ہیں، شادی میں کہاں جھکے ہوئے ہیں، لباس میں کدھر جھکے ہوئے ہیں، آپ کمانے خرچ کرنے میں کدھر جھکے ہوئے ہیں. جب آپ عبادت سارے دین کو قرار دیں تب فیصلہ ہوگا کہ آپ کے کا جھکاؤ کس طرف ہے. سب پتہ چلے گا آپ کے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. یہ تو نہیں کہ آدمی یوں کہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکتا، کہ نہیں، جھکاؤ صرف نماز میں نہیں دیکھا جائے گا، جھکاؤ صرف نماز میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان 10 چیزوں میں جو میں نے عرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت اور تجارت اور پڑوسی کے حقوق اور سنت کا اہتمام، ان 10 کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت شمار کیا ہے.